بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج بہت ہی منفرد عنوان لے کر آیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا روز کا معمول ہے جو عنوان میں تذکرہ ہے۔ ہمارا عنوان آج ہے آئیں آئینہ کی سیر کریں، آئیں آئینہ کی سیر کریں۔ یہ جو ہمارا آئینہ ہے، دیکھیں، ایک ہے آئینہ دکھانا اور ایک ہے آئینہ دیکھنا۔ اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ آئینہ دیکھ کے جو فائدہ ہوتا ہے دیکھنے والے کو، وہ آئینہ دکھانے سے فائدہ نہیں ہوتا آئینہ دیکھنے والے کو۔ آئینہ جو دکھایا جاتا ہے، اس میں خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جھوٹ سچ مکس ہو، یا بہرحال وہ ایک سیاسی معاملات ہوتے ہیں، کہیں کہیں حقیقت بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اصل تو ہے آئینہ دیکھنا، اور ہم خود روزانہ دیکھتے ہیں۔ آئینہ دیکھنے کے مقاصد دو ہوتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، اور ایک یہ کہ پہلے سے میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں کیسے ہی لگنی چاہتی ہوں، میں کیسا لگنا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اندازہ غلط ہے اور میں کچھ کا کچھ لگ رہا ہوں، میں کچھ کی کچھ لگ رہی ہوں، تو احتیاطاً آئینہ کیوں نہ دیکھ لیں؟ آئینہ تو جھوٹ بولتا نہیں، آئینے کو جو ہم دکھائیں گے وہی وہ دکھائے گا، آئینے سے جو ہم چھپا لیں گے آئینہ بھی اس کو چھپا لے گا۔ اچھا، جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا شعور اور لا شعور دونوں ایک ساتھ متحرک ہوتے ہیں۔ آئینہ دیکھنے کا عمل جو ہے یہ تو شعوری ہے، لیکن آئینے سے جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ لاشعوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آئینے سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، اور یعنی یا کیسی لگ رہی ہوں۔ تو آئینہ پلک جھپکتے ہی ایک سوال کرتا ہے کہ آپ لگنا کیسے چاہتی ہیں، آپ کیسا لگنا چاہتے ہیں؟ تو پلک جھپکتے ہی جواب آتا ہے، میں ویسا لگنا چاہتا ہوں، میں ویسی لگنی چاہتی ہوں۔ اب ویسے کے اندر یہ ویریبلز ہیں، چینج ہوتے رہیں گے، کہ کسی کا کوئی آئیڈیل ہوگا، کسی کا کوئی آئیڈیل ہوگا، کسی کا کوئی آئیڈیل ہوگا۔ تو ویسی میں اور ویسے میں لاتعداد چیزیں ہیں، اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی آئیڈیلزم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی محبت ہے، کہ جس کو جس سے جتنی محبت ہوگی وہ اپنے آپ کو ویسا دیکھنا پسند کرے گا۔ یہ ساری معاملات جو ہیں وہ آئیڈیلزم کے، کہ میرا آئیڈیل جو ہے، اصل میں دیکھیں آئیڈیل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آئیڈیل وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ رومانس کے اندر اور محبتوں کے اندر اور شادی کے حوالے سے لوگ، کہ میرے لیے ایک آئیڈیل لڑکی یہ ہے، میرے لیے ایک آئیڈیل لڑکا یہ ہے،
دیٹ از سم تھنگ ایلس. یہ ہمارا اس وقت کوشچن نہیں ہے. آئیڈیل یہ کہ کسی لیڈر کو آئیڈیل بنا لیا، کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنا لیا، کسی سنگر کو آئیڈیل بنا لیا، پھر اس جیسی بال رکھے، اس جیسے بندے پہنے، جیسی اس نے اپنی پونی باندھی ہے تو پونی، واٹ ایور، جو بھی اس آئیڈیل نے اسٹائل اختیار کیا، وہ اسٹائل اصل میں آئیڈیل جو ہوتا ہے وہ اسٹائل سے لیا جاتا ہے. لائف اسٹائل اس جیسا میرا بن جائے، یہ ایک وہ ہوتا. تو آئینہ پھر بتاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کیا کمی ہے، ان کمیوں کو پورا کر لو تو تم اس کے قریب تر پہنچ جاؤ گے. اچھا، یہ تو ہو گئی بات آئینے سے مکالمے کی. پھر وہ کمی پوری کر لی جاتی ہے، پھر آئینہ رزلٹ بتا دیتا ہے کہ کتنے پرسنٹ آپ لگ رہے ہیں اور کتنے پرسنٹ نہیں لگ رہے. اب جو بات کہنے کی ہے، جس کی وجہ سے یہ کلپ بن رہا ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اصل میں یوں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حیرت سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا بنا کر رکھا ہوا ہے جو تمہیں قیامت کی جلدی ہے. تو ان صحابی نے بڑے بھول پن کے ساتھ اور بڑی معصومیت سے ایک جواب دیا کہ میرے پاس بڑے بڑے اعمال تو ہیں نہیں، بس میرے پاس تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے مفہوم ہے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھے گا، آخرت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو بھائی اپنی محبتیں قائم کرنے سے پہلے، اپنے آئیڈیل کو چوز کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ساتھ ٹمپریری نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے، اور یہ پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور نہ صرف اگر آپ نے اس کا ساتھ قبر تک نہ چھوڑا تو پھر یہ حشر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور حشر کے بعد بھی ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے ساتھ رہے گا. آپ کا معاملہ، آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو بھائی طے کر لیں ہم کہ کس کو آئیڈیل بنانا ہے، کس کے جیسا لگنے کی محنت کرنی ہے. تو حشر کے میدان میں جن عورتوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی ہیں، اور تمام صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، تو بھئی ان کو وہ اپنا آئیڈیل بنا لیں. سمپل از دیٹ، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیں. لیکن اگر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتی تو پھر جس کو چاہے آئیڈیل بنائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں، دنیا میں تو ہم کسی اور کے ساتھ محبت قائم کریں اور آنکھوں میں دھول جھونکیں اور کہیں کہ ہم تو بی بی فاطمہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، بی بی سکینہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو یہ الو کسی اور کو بنانا. اللہ کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا، فل پروف نظام ہے. جو جس کو ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنائے. دنیا میں بھی دپل نہیں چلے گی. یہ کوئی الیکشن نہیں ہے جس طرح چاہو کر لو. الو بناتے ہیں، الو نہیں بنا سکتے. نہ اپنے آپ کو بیوقوف بناؤ، نہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرو. اپنے آئیڈیل کو ریکنسیڈر کرو، چیک کرو کہ یہ آئیڈیل میرا کہاں تک ساتھ دے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مجھے بھی لے ڈوبے گا. خود تو ڈوبا ہے، مجھ کو بھی لے ڈوبے گا. خود تو جائے گا جہنم میں، مجھ کو بھی لے کے جائے گا.
تو بھائی آئیڈیالائز کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچو کس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، اور پھر جس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں پھر اس کے نتائج کا انتظار کرو۔ تو بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیالائز کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی کو آئیڈیالائز کریں، اور پھر آئینے سے پوچھیں کہ ہاں میرا طرز، میرا اسٹائل، میرا ہیئر اسٹائل اور میرا آل ٹوگیدر کلیکٹیولی یعنی پورا لائف اسٹائل کیسا جا رہا ہے، میں ویسا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں؟ اگر نہیں لگ رہا ہوں تو اس کے اندر جو کمی آئینہ بتائے اس کو پورا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اچھے سے اچھے رزلٹ کا انتظار کیا جائے۔ لیکن اگر ہم نے آئیڈیل کو چوز کرنے میں غلطی کر دی تو پھر یہ غلطی یعنی پیچھا نہیں چھوڑے گی ہمارا، نقصان در نقصان، نقصان در نقصان ہوگا۔ لہذا بھائی ابھی سے فیصلہ کر لیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، بہے نہیں، تنکے کی طرح دریا میں بہے نہیں، ہاں اپنے آپ کو سوئمر بنائیں، سوئمر بنائیں۔ ایک ڈیڈ باڈی دریا میں فلوٹ کر رہی ہے اور ایک سوئمر جو ہے وہ بھی دور سے فلوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی ایک طے شدہ منزل ہوتی ہے اور اس منزل کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے لہروں کا اور اپنا رستہ نکالتا ہے، اور آخر ایک دن وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو باد ہوا چل رہی ہے اس سے ہم گھبرائیں نہیں، یہ تو ہمیں اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے، ہاں مقابلے سے ڈرے نہیں، یہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یہ یعنی سوشل لائف کو تباہ کر دینے کی دھمکیاں دیں گے، وہ کہیں گے آئسولیٹ ہو جاؤ گے، خودکشی پہ مجبور ہو جاؤ گے، حالانکہ خودکشی پہ یہ خود مجبور ہوتے ہیں، چونکہ آگے بند گلی ہے، آگے بند گلی ہے، تو یہ خودکشیوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں خودکشی کرنی پڑے گی، آگے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آئیڈیالائز کر لیتا ہے، اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، عزتیں عزتیں، رفتیں رفتیں، اس کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا میں بھی لوگ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کی مان کر چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے چلتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان کو ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اس بندے سے محبت کی، میں نے اس بندی سے محبت کری، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام دیگر ملائکہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس بندے یا بندی سے محبت کری، میں نے بھی کری، تم بھی کرو۔ پھر یہ فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ہر عام خاص و عام انسان کے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اس بندے یا اس بندی سے اللہ جل شانہ نے محبت کری، جبریل نے ان سے محبت کری، ہم سب نے ان سے محبت کری، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو پھر جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اور جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ان ہستیوں سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، مخالفانہ باتیں کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بندہ ٹھیک ہے، بندہ اچھا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اولیاء اکرام کی ملتی ہیں، جو دشمن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو دیکھ لیں بھائی، ہم ابھی ٹائم ہے، جب تک سانس ہے جب تک آس ہے، جب تک سانس ہے جب تک چانس ہے، تو اس چانس کو اویل کر لیں بھائی۔ ہم یہ چانس اویل کرنے کے لیے ہے، یہ چانس مس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو آج ہی ہم فیصلہ کریں بھائی
ابھی فیصلہ کریں، کیا پتہ اگلے لمحے میری جان نکل جائے، تو ہم ابھی فیصلہ کر لیں کہ بھئی جتنے بھی اسٹائل ہم نے سوچ رکھے تھے یہ سب ہمارے دشمن ہیں، یہ میٹھا زہر ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ وہ ایک کافر نے ایک ایسے ہی دنیا کے پٹیچر اسٹائلوں کو آئیڈیالائز کرنے والے سے کہا جو کچھ بھی کہا دل خراش کہا، تو آخر کو اس کو سبق مل گیا کہ یہ تو واقعی میں غلطی پہ تھا۔ پھر اس نے جب ریکنسیڈر کیا اپنے اسٹائل کو اور تائب ہوا، تو پھر اس کے دل سے جو بات نکلی وہ یہ نکلی کہ پانی پانی کر گئی کافر کی یہ بات مجھ کو، پانی پانی کر گئی کافر کی یہ بات مجھ کو، تیرا نام یوسف ہو کہ جوزف پرواہ نہیں مجھ کو، تیرا اسٹائل ہے ذرا ہٹ کے، تیرا اسٹائل ہے ذرا ہٹ کے تیرے ہی نبی سے، تو اپنے ہی دیس میں دل دے بیٹھا ہے مجھ کو۔ بس یہ چیز نے اس کی غیرت کو جگا دیا، اور پھر اس نے اپنے اسٹائل کو چینج کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹائل کو اختیار کیا۔ بس یہی اسٹائل ہمیں کامیابی دلائے گا، باقی سارے اسٹائل والوں سمیت جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری ینگسٹرز، نیو جنریشنز، ان کو ہم شروع ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی تعلیمات دیں، اور نہ صرف تعلیمات دیں بلکہ عملی طور پہ ان کو پریزنٹیشن دیں، اور اپنی پسند کو بھی اس پسند کے ساتھ جوڑ دیں جو نبی علیہ السلام کی پسند ہے۔ تو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں، دیکھیں ماحول سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ یہ جو جنریشن بگڑ رہی ہیں، یہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر دیے گئے ماحول کی وجہ سے بگڑ رہی ہیں، ان کو ماحول بگاڑ رہا ہے۔ ہم ماحول کے مقابلے میں ماحول دیں، سنت کا ماحول دیں، قرآن کا ماحول دیں، احکامات الہیہ کا ماحول دیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری یہ جنریشن بچ جائے گی، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسا افریقہ میں ہو چکا، ایسا ساؤتھ امریکہ میں ہو چکا، افریقہ کے اندر ایسے ممالک موجود ہیں کہ جہاں 99% تو کیا 100% مسلم آبادیاں تھیں، اور یہاں تک کہ ان کے ملکوں کے نام بھی، اب وہ مڈغاسکر ایک جگہ ہے، ایک ملک کا نام ہے، اس کا اوریجنل نام جو تھا وہ مدینۃ الاصغر تھا، اتنا وہاں پہ سنت کا ماحول تھا۔ لیکن جب بے توجہی ہوئی تو ایک وقت یہ آیا کہ وہاں ماحول بگڑتے بگڑتے مسلمان 2% رہ گئے، اور پھر ظالموں نے اس کا نام مڈغاسکر رکھ دیا، یعنی چینج کر دیا نام۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو سمجھدار کے لیے ایک مثال کافی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں بھائی، اپنے آئینے میں دیکھنے کے انداز کیا ہوں، آئینے سے بہت یعنی جو ہم دکھائیں گے اس کو وہی ہمیں دکھائے گا، لہذا ہم دکھانے کی تیاری کریں، اچھا دکھانے کی تیاری کریں، تو پھر وہ ہمیں اچھا دکھائے گا۔ اور وہ تو سچ بولتا جھوٹ بولتا نہیں ہے آئینہ، جتنا صاف شفاف آئینہ ہوگا اتنا صاف شفاف سچ بولے گا، جتنا دھندلا آئینہ ہوگا اتنا دھندلا سچ اس کے منہ سے نکلے گا۔ لہذا بھائی تیاری پکڑیں، اور آئندہ سے جو جہاں ہے توبہ کر لے، اور اس سے آگے کی بات سوچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیلائز کرنا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو آئیڈیلائز کرنا ہے، اپنی بچیوں کو ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات رضی اللہ اجمعین کی طرز پہ اٹھانا ہے ان کو۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، ان کی جو بلوغت کی عمر ہے اس تک ہم محنت کر لیں، ان کی شادیاں کر دیں، ان کو رخصت کر دیں، بس ہماری ذمہ داری ختم۔ اب ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے شوہر کی طرف۔ اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو
کس رخ پہ لے کے جا رہا ہے. جس رخ پہ لے کے جائے گا اس کی پوچھ اس سے ہوگی. اگر اس نے ایک بنی بنائی دوشیزہ کو، یعنی نیک ہے، صالحہ ہے، صابرہ ہے، شاکرہ ہے، عارفہ ہے، لیکن اس نے اپنے شوہر ہونے کے ناطے اس پہ حکمرانی کری اور اس کو غلط راہوں پہ لے گیا، جیسا کہ کینیڈا اور امریکہ میں یہ مثالیں بھری پڑی ہیں کہ یہاں سے 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، بیچاریاں پردے دار ہوتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، وہاں کا ماحول کا پریشر اور ان کے شوہروں کا پریشر ان کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. میں نے خود ایسی زندہ مثالیں دیکھیں. ان مثالوں کو یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں، بہت لمبا ہو جائے گا کلپ. تو اس پہ بھائی دیکھ لیں، غور کر لیں، اور تھوڑے سے دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ سامنے آ جانا ہے، اور سکرات الموت سے ہی فیصلہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا بھائی اپنی اولادوں کی بھی فکر کریں، خود کی بھی فکر کریں، اپنی بیوی بچوں کی فکر کریں، اور یہاں تک کہ اگر والد نہ ہو تو جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ماں کی بھی فکر کرے. یہاں پہ پھر عمر نہیں دیکھی جائے گی، یہاں رشتہ بھی نہیں یہاں رشتہ جو دیکھا جائے گا وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سربراہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے رکھا ہے. اس کو پھر اس کی ذمہ داری ہے، پھر وہ اپنی ماں کی بھی فکر کرے گا. ماں بھی اگر راہ سے بے راہ ہونے لگے گی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے اوپر لے کے آئے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر دوسرے عنوان کے ساتھ آئیں گے. فی الحال اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. مع السلام.